नाम अज़मतुल्लाह है, वालिद का नाम गुलाम रसूल और दादा का नाम शहाबुद्दीन है। और लोग हमारे इलाके में उनको मियाँ साहब हमारे दादाजी को अल्लाह रहम कहते थे। तो हमारी जो माइग्रेशन है वो हुई है, गुरदासपुर तहसील है, तहसील बटाला है और ज़िला गुरदासपुर का एक गांव था सारचूर, वो राजपूतों का गांव था। और तो जितने हमारे वो बड़े थे सारे उधर ही आबाद एक ही गांव में थे। तो वहाँ जब पार्टीशन हुई तो माइग्रेशन के बाद हमारा गांव बन गया ज़िला फैसलाबाद, तहसील जड़ांवाला। और जड़ांवाला और फैसलाबाद रोड पे एक अड्डा वर्कशॉप आता है और साथ ही एक गांव है 109 रेबे, उसका नाम तोहीदाबाद है। तो वहाँ पे हम माइग्रेट होकर आए। तो ये पहले जो गांव था ये कादियानियों ने आबाद करना शुरू किया, क्योंकि हमारी ज़मीनें आसपास थी कादियानियों की। और एक हमारे गांव के ही जस्टिस थे मोहम्मद इस्लाम भट्टी साहब, वो भी कादियानी थे, और मेरे वालिद साहब भी कादियानी थे। और इस वजह से जो मेन हमारा घर था कादियानियों का घर था, क्योंकि वो तो उनकी इबादत गाह नहीं थी। तो हमारे घर में जो जुमा होता था उधर ही नमाज़ें होती थी। और इस वजह से हम पर जमात का बहुत असर रहा, क्योंकि सारे खुतबात वगैरह उधर हमारे घर में होते थे। और हमारे घर में जो कादियानी था कट्टरपन था वो ज़्यादा था। हमारे जो वालिद साहब वो भी बहुत ज़्यादा उनसे उन्नत रखते थे। तो इस वजह से हम उनके ज़्यादा मतलब वालिदैन के ताबेदार होने की वजह ज़ेर असर रहे। और मेरा ख़ानदानी पस मंज़र के मेरे परदादा जो थे वो इनके हत्थे चढ़े हैं कादियानियों के। और उनको ये पता नहीं था कि इस बंदे का दावे का मकसद क्या है। वो ऐसे हमें जो खबर मिली है कि वो जाते थे उधर, कि जैसे मेला लगता है, चलो जी मेला लगता है मिर्ज़ा साहब का, देखते आते, बड़ा वो तकरीरें अच्छी करता है। तो वहाँ पे वो उनके मरीद बन के आ गए। ना उनको पता था ये इसने नबी का दावा किया है, ना उसको पता ये क्या। सर एक मरीद बन के जैसे पीर का बनते हैं, तो उन्होंने उसको उनकी मरीदी कर ली। ठीक है, मतलब वो जो मिर्ज़ा साहब की अकायद है और मिर्ज़ा साहब ने जो दावे किए वो आपके दादा के इल्म में नहीं थे? नहीं, बिल्कुल इल्म में थे, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये अब भी ये सूरत हाल है कि जो सादा लोग कादियानी हैं उनको बिल्कुल नहीं पता कि इसने खुदाई का दावा किया हुआ है, या इसने ये कहा कि मैंने ज़मीन आसमान बनाया, या इसने ये कहा कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ, ना या इसने ये कहा कि मैं ही खातमुन नबीय्यीन हूँ, ना इसने ये कहा कि मैं किसी को ये पता कि खुद को कहता है कि मेरे मुंह से निकलने वाली हर चीज़ कुरान है। तो ऐसी चीज़ों को जब लोगों को बताते हैं तो अल्लाह गवाह है कि पिछले दिनों मेरे पास मेरा एक कज़न आया, तो उसने कसम खा कि हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो कभी किसी ने बताया ही नहीं है कि ये ऐसा तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है। अच्छा, आप जमात अहमदिया में सरगर्म रहे या बस एक आम जिस तरह मुसलमान होता है कि जो बस एक आम जिंदगी गुजार रहे हैं, उस तरह के थे आप, या उसमें सरगर्म कुछ ओदों में अंदर से देखा आपने? इंतहाई जज्बाती किस्म का कादियानी था वो। मेरे इंग्लैंड था, मेरे दोस्त, मेरे भाई भी उधर बैठा हुआ है, सब लोग जानते हैं हमारे गांव के, इंग्लैंड में जर्मन में बैठे हुए हैं मेरे रिश्तेदार भी, सब जानते हैं। मैं इंतहाई कट्टर किस्म का कादियानी था और अक्सर मंसूबे बनाता था। जो हमारे गांव में एक दो हमारे अजीज़ थे, मौलाना मंजूर साहब और भाई इलियास साहब, उनको कत्ल करने के बाद मंसूबे बनाता था। इन्होंने मुझे रोका कादियानियों ने कि ये ऐसे मसला बिगड़ जाएगा, पहले ही हमारे लोग ख़िलाफ़ हैं। तो एक दो दफ़ा मैंने भरपूर अपना पक्का प्रोग्राम बनाया कि इनको कत्ल कर दूं। तो फिर मुझे ये रोकते रहे कि पहले मसले ख़राब हैं तो ये ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि नाम तो हमारा ही लगना है बाद में। तो ऐसा फिर मैं जब थोड़ा सा मैट्रिक में कर रहा था उस वक्त मैं ज़्यादा एक्टिव हो गया। तो ये खुद्दाम जो होते हैं उसको, मेरी उम्र थोड़ी लेकिन मुझे खुद्दाम में शामिल कर लिया गया। और फिर मेरी ड्यूटी ये लगाई कि हम 2-3 लड़के थे, एक इकबाल नामी गार्ड था रेलवे में फैसलाबाद, उसका बेटा सैफुल वदूद इंग्लैंड में डॉक्टर है। हम दोनों, एक ये लड़का ये सैफुल वदूद और एक मैं, और एक लड़का और था उसका नाम था मुझे अभी भूल गया, अभी फैसलाबाद का था। हम तीनों जाते थे मौलाना तारक महमूद की मस्जिद में, ख़त्म नबूवत के, वो फैसलाबाद के मेरे ख्याल सदर हैं, तो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो वहाँ पे हम जासूसी किया करते थे और जो वो खुतबा दिया करते थे वो हम लिख लिया करते थे। और हमें नसीहत थी कि नमाज आपने उनके साथ भी पढ़नी है,
آپ پتہ نہ چلے کہ آپ ہم کی جاسوسی کر رہے ہیں اور بعد میں پھر اپنی نماز پڑھنی ہے. تو ہم ایسا ہی کرتے تھے, پہلے ان کی جو وہ کہتے تھے وہ مین باتیں لکھ لیتے تھے, تو بعد میں ہم پھر نماز علیحدہ بھی پڑھتے تھے, اور وہ اس کی رپورٹ ہم کرتے تھے جو اس کے ضلع ادھر فیصل آباد میں ان کی مرکزی مسجد ہے وہاں پہ رپورٹ پھر جاتی تھی. تو آپ یہ جماعت احمدیہ کی طرف سے باقاعدہ جاسوسی کرتے ہیں؟ ہاں, جاسوسی کرتا رہا ہوں تو ان کا مکمل. جاسوسی کا پورا نظام ہے, یہ پاکستان میں جاسوسی کرتے ہیں کہ لوگ؟ یہ ایک جگہ کی جاسوسی نہیں کرتے, یہ آرمی کی بھی کرتے ہیں, اور یہ اللہ گواہ ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ کی یہ جاسوسی کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں جو چٹھیاں آتی تھی ربوا سے وہ یہی کہتے تھے کہ یہ بات اب کوئی بندہ اچھی قادیانیوں کے بعد میں کرتا نا کوئی بات بھی, میں صدر نے بات کی ہے تھوڑی سی, تو کہتے تھے آپ ہر بندہ 3 خط لکھو, اس کو کہو کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے. اب جتنے لوگ تھے وہ خط لکھتے, کوئی کسی حکومت کا عہدیدار ہوتا, ایک وہ فوت ہو گیا ہمارا پیپل پارٹی کا MNA تھا, تو اس نے ان قادیانوں کے حق میں تھوڑی بات کی, تو انہوں نے ہمیں آرڈر دیا کہ سب جو خدام جو خط لکھیں اس کو اس کے ایڈریس پہ, حنیف رامے اس کا نام مجھے یاد آ, حنیف رامے صاحب, تو انہوں نے کہا اس کو خط لکھے کہ آپ نے بہت کام کیا ہے, آپ بہت خدمت کر رہے ہو مسلمانوں کی, آپ جیسا بندہ ملک کا حکمران ہونا چاہیے. تو ایسے کام ہم کرتے تھے. اور جو جاسوسی کا بات ہے وہ جہاں بھی کوئی آرمی کی باتیں, ہمیں جو ہماری مسجد تھی ہمارے آرمی میں بھی کچھ لوگ تھے جو آفیسر کی باتیں بتایا کرتے تھے کہ یہ ہونے والا ہے, اب یہ ہو جائے گا, اب یہ ہو جائے گا. اب رشیا نے حملہ کرنا تھا تو انہوں نے بتا دیا کہ رشیا افغانستان پہ حملہ کرے گا, کیونکہ ان کے ادھر تعلقات تھے رشیا میں, تو انہوں نے کہا رشیا کرے گا افغانستان میں, پھر وہ پاکستان میں آئے گا. اس طرح یہاں تک کہ یہ 2 ملائیں جو ہیں ان کی داڑیاں نوچی جائیں گی اور ان کو زمینوں پہ گھسیٹا جائے گا. تو یہ ایسی باتیں ہم سنا کرتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی اوپر تک ان کا جاسوسی کا پورا نظام ہے آپ کے خیال میں کہتا ہوں رشیا نے ابھی حملہ کرنا تھا, یہ 1980 سے پہلے کی بات ہے, 1989 کی بات ہے, تو پہلے ہو گیا رشیا افغانستان پہ حملہ کرے گا, اور پھر رشیا افغانستان سے پاکستان میں آئے گا. اور یہ ایک شعر گنگرایا کرتے تھے کہ تو کیے جا کام اپنا, کسی دن ہوگا روس و شام اپنا. تو ہمیں یقین ہوتا تھا کہ اب روس آئے گا تو ان کا یہ ملاؤں کی یہ داڑیاں نوچی جائیں گی, ان کی داڑیاں صاف کر دی جائیں گی, ان کو لگ پتہ جائے گا کہ احمدیت کی مخالفت کیسے کی جاتی ہے. اور بھٹو کو جو انہوں نے بھٹو شہید کو بھی انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا ہی کام ہے کہ ہم نے امریکہ پہ اتنا پریشر ڈلوایا کہ اس کو پھانسی لگوا دو, تاکہ ہم یہ دنیا کو بتا دیں کہ مرزا قادیانی کی مخالفت کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھٹو جو ہے اس کا جو انجام ہوا یا ضیاء الحق کا جو انجام ہوا, تو اسی طرح یہ پاکستان کے بھی خلاف ہے, یعنی کہ پاکستان جو ہے یہ چونکہ وہ ریاست ہے جس نے احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا, تو پاکستان کو یہ کیا سمجھتے ہیں؟ پاکستان کو انہوں نے کبھی تسلیم نہیں کیا, کیونکہ جتنی بھی قبریں ہیں ادھر ربوا میں وہ سارے لوگ امانتاً دفن ہیں. وہ کہتے ہیں اکھنڈ بھارت بنے گا, کہ یہ ملک نہیں رہ سکتا, اکھنڈ بھارت اور پاکستان اکٹھے ہو جائیں گے, اور جتنے ان کے خلفاء ہیں بشیر الدین محمود اور مرزا طاہر اور ناصر صاحب کو انہوں نے امانتاً دفن کیا ہے کہ ہم اس کو قادیان میں دفن کریں گے جب پاکستان اور انڈیا ایک ہو جائیں گے, کیونکہ یہ اکھنڈ بھارت پہ یقین رکھتے ہیں. اللہ ہوا کہ میرے والد صاحب میرے دادا جی وہ کہتے تھے کہ انہوں نے زمین کئی سال زمین نہیں لی تھی گورنمنٹ سے کہ ہم نے واپس چلے جانا ہے. حضرت صاحب نے بتا دیا ہے کہ ہم نے ادھر رہنا ہی عارضی طور پہ سارا کچھ ہوا ہے. اور یہ گرداسپور اور یہ جو 2 ضلع آئے ہیں وہ بھی ہمیں بتایا کرتے ہیں کہ یہ سر ظفر اللہ کی وجہ سے آئے ہیں. انہوں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے کہا تھا کہ یہ اس علاقے کو ہندوستان میں شامل رکھا جائے کیونکہ اس میں قادیان آتا ہے, اگر یہ پاکستان میں چلا گیا جائے تو اس کی تو مسلمان اینٹ سے اینٹ بچا دیں گے. تو اس میں انہوں نے یہ کہتے تھے کہ سر ظفر اللہ کا کارنامہ ہے بہت بڑا کہ انہوں نے اس کو انڈیا میں رکھا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کس کس عہدے پہ رہے یعنی جماعت میں؟ میں خدام الانبیاء میں ابھی داخل ہی ہوا تھا, تو مجھے اللہ نے یہ تھوڑی ہدایت کی طرف گامزن کر دیا. تو مین یہ ہے کہ میں جاسوسی کرتا رہا ہوں جماعت کی طرف سے مختلف جگہوں پہ. تو آپ اس میں بتائیں ہمیں کہ کیسے آپ کو شک پڑا کہ آپ غلط کسی جماعت کا حصہ ہیں, اور اسلام کی روشنی کی طرف آپ کیسے آئے؟ وہ میٹرک کے بعد ہمیں وہ بھیجا جاتا تھا, جتنے قادیانی لڑکے تھے وہ جاتے تھے تربیتی کلاس, میٹرک جو پیپر دیتے ہیں ان کی تربیتی کلاس ہوتی ہے,
ادھر قصر محمود میں جو قادیانیوں کے اس شہر ربوہ میں ہے. تو وہاں پہ 3-4 ایک محمود بنگالی ہوتا تھا, ایک دوست مشاہد ہوتا تھا, ایک مولانا عبد المالک صاحب ہوتے تھے, وہ وہاں پہ درس دیا کرتے تھے. تو ایک دن عبد المالک صاحب نے اپنا تعارف کرایا کہ میرا تعلق مولانا شوکت علی جوہر اور محمد علی جوہر سے ہے اور میں ان کا بھتیجا ہوں. اور لوگ بچے بڑے متاثر ہوئے کہ یہ بہت بڑا آدمی ہے. وہ ترکی ٹوپی پہنتے, مجھے یاد ہے ترکی ٹوپی پہنتے تھے. تو ایک دن انہوں نے یہ کہا کہ ختم نبوت پہ وہ بتا رہے تھے کہ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ آپ کے بعد نبی ہوگا, لیکن وہ نبی ہوگا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو. وہ خاتم جو پڑھاتے خاتم النبی, انہوں نے کہتے تھے خاتم جو تا کی زبر کے ساتھ ہے, اس کے معنی یہ ہے کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا دیں گے, جس پہ آپ کی مہر ہوگی وہ نبی ہوگا. میں نے ان سے پوچھا کہ کیا اس کا معنی کیا ہے کہ خاتم النبیین کی مہر؟ انہوں نے کہا کہ جتنے اعمال ہوں گے نا اس نبی کے, جو بھی نبی نیا آئے گا, ایک نہیں ہزاروں نبی آ سکتے ہیں, اور جو بھی نیا نبی آئے گا اس کے تمام جو کام ہوں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملتے ہوں گے. تو وہاں پہ مجھے نا تھوڑا سا گڑبڑ لگی کہ بھئی کوئی گڑبڑ ہے. اب ان کا تو کوئی عمل بھی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے نہیں تعلق رکھتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا اور جہاد کو اسلام کی کوہان قرار دیا, اور مرزا قادی نے کہا کہ چھوڑ دو دوستو جہاد کا خیال ہے, دین میں حرام ہے جنگ اور قتال. اور یہ بھی کہہ دیا کہ جو دین میں جنگ اور جہاد کا خیال رکھتا ہے وہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے نہ حدیث کو مانتا ہے. اس نے کہا کہ چھوڑ دو اس کو خبیث کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں مانتا جہاد کے متعلق. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جہاد کے بارے میں یہ اسلام کی کوہان ہے, اور آپ کی یہ خواہش تھی کہ کاش میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں. وہ میرے دل میں حدیث تھی کہ یہ کیا بندہ کہہ رہا ہے. اب انہوں نے تو جہاد کو حرام کر دیا ہے. اور دوسرا اس کی یہ کتاب میں تذکرہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں محمد ہوں. مرزا کے کون سے ایسے دعوے ہیں جو آپ کے خیال میں اسلام کے بنیادی عقائد سے ٹکراتے ہیں؟ مرزا صاحب کا ہے جو مجھے گڑبڑ لگی تو میں نے میرے ایک دوست نے بتایا ہے کہ آپ اس مرزا صاحب کی کتابوں کا مطالعہ کریں, آپ کو ساری چیزوں کا پتہ چل جائے گا. پہلے تو وہ ان سے میرے کزن ہی ہیں, ان کا نام منصور علی ہے. تو پہلے تو میں ان کی بات پہ غور نہیں کرتا تھا. جب انہوں نے مجھے کہا کہ تم مطالعہ کرو تو مجھے ایک زیادہ کنفرم ہو گیا کہ یہ بات تھوڑی گڑبڑ نہیں, کافی زیادہ گڑبڑ ہے. وہ وہاں پہ میں نے دیکھا کہ میرے صاحب نے ایک اسلام کے مقابلے پر ایک ایسا دین ایجاد کرنے کی کوشش کی جس کی باغ ڈور جو یہود و ہنود جس کو چلا رہے ہوں, ایسا وہ دین چلانا چاہتے تھے. اس کا مطلب مجھے یہ کنفرم ہو گیا کہ قادیانی تحریک کوئی مذہبی تحریک نہیں بلکہ یہ کوئی سازشی قسم کی تحریک ہے, کیونکہ اسلام کے خلاف اس نے ہر وہ کام کیا جو اسلام کے خلاف ہو. اب قرآن ہم اس قرآن کو مانتے ہیں ذہنی طور پہ, جب ہم قادیانی بھی تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا, لیکن مرزا صاحب کی تعلیم میں اس نے کہا کہ میں خود قرآن, اگر تم مسلمان ہو تمہارے پاس قرآن ہے تو میں خود قرآن ہوں. میرے منہ سے نکلنے والی میں حوالے دینا چاہتا ہوں تاکہ کسی دوست نے کنفرم کرنا ہو تو وہ کر لے. تو یہ اس نے کہا میرے منہ سے نکلنے والی ہر بات قرآن ہے. تو یہ تذکرہ کے صفحہ 77 پہ لکھا ہوا ہے. اور دوسرا قرآن میں لکھا ہے خدا ایک ہے. تو اس کے مقابلے مرزا نے کہا میں تو خود خدا ہوں. یہ تذکرہ کے صفحہ 152 پہ لکھا ہوا ہے. تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ زمین و آسمان اللہ نے بنائے. تو مرزا نے کہا کہ میں نے حالت خدائی میں زمین و آسمان بنا دیے. یہ تذکرہ کے صفحہ 154 پہ لکھا ہوا ہے. پھر اس نے خدائی اختیارات کو سمیٹنے کی کوشش کی کہ اس نے کہا کہ مجھے قرآن میں جو لکھا ہے کہ اللہ کو کن فیکون ہے, اللہ جس کو چیز کا بنانے کا ارادہ کرتے ہیں صرف کہتے ہیں کن فیکون وہ ہو جاتی ہے. تو مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ کن فیکون کا اختیار میرے پاس ہے. یہ تذکرہ کے صفحہ 164 پہ لکھا ہوا ہے. پھر قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ بیت اللہ کا ذکر ہے. تو مرزا نے اس کے خلاف لکھا کہ بیت اللہ میں ہی ہوں. یہ صفحہ 29 ہے تذکرے کا, جہاں مرزا میں ہی بیت اللہ ہوں, جس بیت اللہ کی طرف تم جاتے ہو وہ بیت اللہ میں ہی ہوں.
फिर उसने कहा कि जो बैतुल्ला के अंदर हजर असवद लगा हुआ है उसका दावा किया। उसने कहा कि मैं हजर असवद भी मैं ही हूँ। ये 28 पे 28 पे लिखा हुआ है। अब कुरान में मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र है, तो इसने ऐसा ये इस्लाम को दुधलाने की कोशिश की कि उसने कहा मैं ही मोहम्मद हूँ, मुझे वही हुई है और अल्लाह ने मुझे कहा कि तू ही मोहम्मद है। ये 481 यानी 481 पे तज़किरे के लिखा हुआ है। अब कुरान में अल्लाह ने लिखा है कि अल्लाह अर्श पे कायम है, और मिर्ज़ा साहब ने लिखा कि मैं वही अर्श हूँ जिस पे अल्लाह कायम है। ये सफ़ा तज़किरे का है 442 यानी 442। फिर न कुरान पाक में जिक्र है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो खातमुन नबीयीन है, तो मिर्ज़ा ने कहा कि मैं ही खातमुन नबीयीन हूँ। ये तज़किरे के 127 पे, और एक किताब लिटरेचर है एक गलती का साला उसके 9 और 10 पे लिखा हुआ है। फिर इस कुरान में ईसा बिन मरियम का जिक्र है, तो मिर्ज़ा साहब ने लिखा है कि मैं ही ईसा बिन मरियम हूँ। ये 178 यानी 178 पे लिखा हुआ है। फिर मिर्ज़ा हज़रत अली के बारे में कहते हैं कि तुम जिंदा अली को छोड़कर मुर्दा अली को ढूंढते हो। ये तज़किरे के 169 सफ़े पे यानी 169 पे लिखा हुआ है।